سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان فیصل درانی اپنے ساتھی سید کیسر اقبال کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. ناظرین، ہمارا آج کا موضوع ایک بار پھر پاکستان ریلوے ہے کہ پاکستان ریلوے کی بدحالی کا ذمہ دار کون ہے. ایک طرف تو پاکستان ریلوے جو ہے وہ بدحالی کی طرف بڑی تیزی سے گامزن ہے، اور دوسری طرف مسافروں پہ آئے دن بوجھ ڈالا جا رہا ہے، اور کرایوں میں آئے دن اضافے پہ اضافہ کیا جا رہا ہے. یہ اضافہ جو ہے گزشتہ 15 سالوں میں 190% کیا جا چکا ہے، جبکہ کل ان کرایوں میں 20% اضافہ کر دیا گیا. ناظرین، آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ وہ لوگ جو بیچارے غریب ہیں، وہ لوگ اس ٹرین پر سفر کرتے ہیں، اور گزشتہ سال بھی 4 کروڑ 67 لاکھ مسافروں نے ریلوے کے ذریعے سفر کیا. اس کے باوجود وہ لوگ جائیں تو کدھر جائیں، ان پہ کیسے صاحب انہوں نے 20% ایک دفعہ پھر بڑھا دیا ہے. ریلوے اسٹیشن پہ میں خود گیا ہوں اور وہاں جا کے لوگوں کو میں جا کے ملا ہوں. انہوں نے بتایا کہ اگر صرف نارنگ منڈی کی یہاں گجرانوالہ کی ٹکٹ جو ہے وہ 70 روپے کی ہے تو ان سے 90 روپے چارج کیے گئے ہیں. اور وہاں پر کچھ ایسے بزرگوں نے مجھے بتایا کہ 150 کی ٹکٹ جو ہے وہ 250 روپے میں بیچی گئی. کیا یہ ظلم اور زیادتی نہیں تو اور کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیصل صاحب، آپ کو پتا ہے کہ ظلم اور زیادتی کے حوالے سے تو ہمارے محکمے ہوں، ہماری حکومتیں ہوں، یا ہمارے کوئی بھی ایسے ادارے ہوں جو کہ اپنا رکھ رکھاؤ رکھتے ہوں، ظلم اور زیادتی تو ان کا وتیرہ بن گیا ہوا ہے. یہ جب تک ظلم اور زیادتی نہ کریں ان کا ادارہ ہی نہیں چلتا. جی بالکل. اور ادارہ ان کا چلے بھی کیسے؟ کیونکہ اگر یہ لوگ بہتر کرنا شروع کر دیں، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا شروع کر دیں، تو پھر ان کے اپنے گھر کے کچن بند ہو جائیں. اور اب ان کو عادتیں پڑ گئی ہوئی ہیں کروڑوں روپیہ ہضم کرنے کا. کروڑوں روپیہ ہضم کرنے کا ان کو اب عادت پڑ گئی ہوئی ہے. اب یہ لوگ گزارا بھی نہیں کر سکتے. اب ان کی پرابلم یہ ہے، اب دیکھیں جیسے کہ ریلوے کا ہم موضوع کل سے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. کل بھی آپ کو پتا ہوگا، رات کو جب ہم لوگ یہاں سے فارغ ہوئے ہیں تو ہمیں کس قسم کی کالز آئی ہیں. آج بھی ہمیں سارا دن اس حوالے سے سفارشیں اور کالز چلتی رہی ہیں. آپ کے نمبرز پر بھی آئی ہیں، مجھے بھی آئی ہیں. میں نے آپ سے شیئر کیا، آپ نے میرے ساتھ شیئر کیا کہ بھائی دیکھیں، ہم آپ کو بالکل، ہمیں یہ کہا گیا جی آپ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ غلط طریقہ استعمال کر رہے ہیں. جبکہ کیا ہم غلط طریقہ استعمال کر رہے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں، یہ جو سارا کا سارا یہ آپ جو ڈیٹا نکال کر لے کر آئے ہیں، جو آپ دکھا رہے ہیں لوگوں کو، جو اویئرنیس دے رہے ہیں عوام کو، کیا یہ سارے کا سارا ڈیٹا ہم نے خود پیدا کیا؟ ٹھیک ہے، کیسے لے کر آئیں گے؟ بلکہ میں چاہوں گا کہ آپ نے آج دوپہر کو جو میرے ساتھ ڈسکس کی، جس میں آج آپ گئے ہوئے تھے وہاں پر لینڈ ریونیو کے دفتر میں، اور وہاں جا کے آپ نے جو ڈائریکٹر سے بات کی، پھر اس کے بعد آپ کی جنرل مینیجر ریلوے سے بات ہوئی، تو آپ مجھے بتا رہے تھے کہ وہاں پر ریلوے کی جو مختلف زمینیں ہیں اس پر مختلف سیاستدانوں نے اور لوگوں نے قبضے کر رکھے ہیں. تو اس کا بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ ڈیٹا جو آپ کا لے کے آئے وہ ذرا کائنڈلی بتائیے گا، عوام کو پتہ چلے. جس کے اوپر جو زمین کے اوپر ناظرین، ہم آپ کو ایک چھوٹی سی، اور یہ فیصل صاحب نے یہ بات بتا دی ہے تو میں یہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ ہمارے پاس ایک چھوٹا سا ڈیٹا اور آیا ہے جو کہ قبضے کے حوالے سے ہے، جس کو قبضہ کیا گیا ہے جس زمین کے اوپر، اور یہ ریلوے کی زمین ہے. اور ریلوے کی اگر یہ زمین خالی کروا لی جائے تو فیصل صاحب آپ بتائیں گے کہ اس کے اوپر کس حد تک جو ہے وہ ریونیو آ سکتا ہے. اگر اس کو کسی استعمال میں لے آئیں تو اس میں کیا صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. تو ناظرین، 5055 ایکڑ جگہ پر لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، جس میں سے 793 ایکڑ جو ہے وہ خالی کرا لی گئی ہے، لیکن باقی ویسی کی ویسی ہی موجود ہے، لوگوں کے قبضے میں ہے. مختلف سیاستدان جنہوں نے 714 ایکڑ زرعی زمین اور 205 ایکڑ کمرشل اور 219 ایکڑ جو ہے وہ رہائشی اور سرکاری محکموں کے پاس، یہ رہائشی ہے. 2119 ایکڑ رہائشی زمین جو ہے جی ہے وہ قبضے میں ہے. یہ ہے سیاستدانوں کے پاس. یہ کمرشل ہے، جو کمرشل کی بات کر رہا ہوں، 2119 ایکڑ رہائشی زمین ہے، اور قبضے میں جو کمرشل ہے وہ 205 ایکڑ ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ جو سرکاری محکموں نے اس کے اوپر قبضہ کیا ہے وہ ہے 447 ایکڑ. اب اندازہ کر لیں کہ اتنی زمین، اور یہ اتنی زمین میں سے صرف 793 ایکڑ جو ہے یہ خالی کروا چکے ہیں. اور وہ جو خالی کروائی گئی ہے نا، وہ بھی اسی طریقے سے کوئی میڈیا کا ڈر، کوئی میڈیا کو ایکسپوز کرنے کا خوف، کوئی اس طرح کے. آپ مجھے بتا رہے تھے کہ جب ریلوے کے اعلی حکام سے آپ کی بات ہوئی ہے تو وہ کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکے، وہ ٹال مٹول کرتے رہے. میں اس موضوع پہ آپ سے بات کرتا ہوں. ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر ہے، ہم اس سے بات کریں گے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی کون سا بات کریں گے؟
میاں انیس علی شیخوپورہ سے بات کر رہا ہوں. جی میاں صاحب. سر یہ ریلوے کی بدحالی کو آپ لے کے جا رہے ہیں. اس ملک میں تو سارا نظام کا نظام تباہ و برباد ہوا ہے جب کا یہ غداری آیا ہے. اس غدار نے اس ملک کو تباہ و برباد کر لیا ہو. آج 5واں خطاب کر کے اور وہ شہنشاہی صدر بننے کے نعرے لگا رہا ہے. ایسے صدر کو پھانسی کا پھندا لگانا چاہیے. میں تو اس پاکستانی قوم سے اپیل کروں گا وہ سول نافرمانی کرتے ہوئے اس عوام صدر کا گہراؤ کرے اور اس کا حال یہ جو باہر کے ملکوں میں صدروں کے ساتھ ہو رہا ہے اس سے بھی بدترین کرے اور اس کو بھاگنے کا موقع نہ دے اور اس کو کتے کی موت مارے. بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں کال کرنے کا. اپنا خیال رکھیے گا. کیسا صاحب میرا خیال ہے کہ آپ یہ ضرور ناظرین کو بتا دیجئے گا کہ وہ اخلاق کا دامن جو ہے نا وہ ہاتھ سے نہ چھوڑیں کیونکہ یہ لائیو پروگرام ہے. یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے اس میں کوئی شک نہیں. ہم نے پہلے بھی ناظرین آپ سے کئی دفعہ گزارش کی ہے کہ جب بھی آپ کال کریں کیونکہ یہ ایک لائیو پروگرام ہے جہاں پر ہم نہ تو کال ڈراپ کر سکتے ہیں نہ ہم اس کو کاٹ سکتے ہیں اور آپ کی کال کاٹنا جو ہے وہ ویسے بھی جو ہے نا وہ ہمارے اخلاقیات میں نہیں آتا کیونکہ ہم آپ کو سننے کے لیے اور آپ ہمیں سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ اپنے اخلاقیات اپنی زبان اور اپنے الفاظ جو ہے نا ان کا ذرا تھوڑا سا خیال رکھا کریں ملحوظ خاطر رکھا کریں. اور ہم جانتے ہیں کہ آپ کے جذبات ہیں لیکن پلیز یہ ہماری آپ سے درخواست ہوگی کہ آپ جو ہے الفاظ جو ہے نا اس کا ذرا سوچ سمجھ کے استعمال کریں. ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر ہے ہم ان سے بات کریں گے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. کون سا بات کریں گے؟ میاں سردار محمود ایڈوکیٹ بات کر رہا ہوں چونیا سے. جی میاں صاحب. سر اس میں آپ ملک ریلوے کے بارے میں بات کر رہے ہیں. میں بھی کچھ گزارشات پیش کرنا چاہوں گا. گزارشات یہ ہے کہ آپ کو تو پتا ہے ریلوے کا کہ دن بدن جو ہے ریلوے اور سے بدترین ہوتی جا رہی ہے اور اب تو بدترین سے بھی کچھ نیچے والی اسٹیج ہو تو اس کو یہ اس میں بھی جانا چاہیے. ایک طرف انڈیا کے لالو پرساد یادو تھے. انہوں نے اتنا کام کیا وزیر تھے ان کے ریلوے کے لیے. انہوں نے اتنی ڈیولپمنٹ کی کہ انہوں نے اپنے محکمے کے پہلے وہ خسارے میں تھا بعد میں اس کو عروج پر لے کر گئے. یہ شیخ رشید تھے پچھلے بشیر بلور تھے جتنے بھی آئے ہیں انہوں نے دن بدن اپنے کاروبار کو پروموٹ کرنے کے لیے. اور میری اسٹیشن ماسٹر سے بات ہے انہوں نے کہا کہ یہ دوسرے جو جتنے بھی وزیر ہیں یہ جو جتنے بھی اہلکار ہیں یا جتنے بھی وہ بڑے لیول کے بندے ہیں انہوں نے اپنا ٹرانسپورٹ کا نظام ہے اس کو تکمیل پہنچانے کے لیے اور اس کو فائدہ مند بنانے کے لیے یہ ریلوے کو نہیں چاہتے کہ یہ ریلوے اپنے پاؤں پر کھڑی ہو. ٹھیک کہہ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں کال کرنے کا. اسی حوالے سے آج ہمارا پروگرام ریلوے کے حوالے سے ہے کہ ناظرین کو بھی پتہ چلے اور ناظرین کے پاس اگر اس کے حوالے سے کوئی انفارمیشن ہے تو وہ ہم سے لائیو کال پر بات کر سکتے ہیں. ہمیں کال کیجئے. ہمارا نمبر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے. فیصل صاحب بات ہو رہی تھی کہ مختلف سیاستدانوں نے جنہوں نے 714 ایکڑ زرعی زمین اور 205 ایکڑ کمرشل زمین اور اسی طریقے سے 219 ایکڑ رہائشی اور سرکاری محکموں نے 447 ایکڑ زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے. یہ وہ زمین ہے جو قبضہ کر کے اس کے اوپر انہوں نے اپنے کاروبار کیے ہوئے ہیں. اپنے انہوں نے وہاں پر مختلف شاپیں بنائی ہوئی ہیں کوٹھیاں بنا کر اس کو کرائے پر دیا ہوا ہے اور کوئی پوچھنے والا اور سیاستدان پیچھے پشت پناہی کر رہے ہیں. وہ خود تو انہوں نے قبضے کروانے کے بعد اپنے مخصوص لوگوں کے حوالے کر دیا. ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ یہ ریلویز کی بات کر رہے ہیں. جی یہ جو ریلویز کی ڈیٹیریشن ہے یہ آپ بتائیں کہ کوئی 3-4 سال میں نہیں ہوئی ہے. یہ تو کب سے چل رہی ہے. اب آپ کو پتا ہے ہاں جنرل صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے جاوید اشرف قاضی بھی تھے اور بھی تھے جو اسکینڈل میں ملوث ہیں اور جنہوں نے کچھ بات نہیں کیا وہ بھی تو انویسٹیگیٹ کرے نا. اور آپ کو پتا ہے آپ کی لیبر بھی کیا کرتی ہے وہاں کلی سے لے کے جو بیٹھتا ہے ریزرویشن پر وہ تو پیسے بنا رہے ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ تو یہ ہو چکا ہے. آپ جائیں ریزرویشن کے لیے اور یہ میں 5-6 سال پہلے کی بات کر رہی ہوں. وہاں جی کہتے ہیں ٹکٹ نہیں ہے. اب وہاں تو کوئی منسٹر نہیں بیٹھا ہوا نا اور وہ کہتے ہیں جی آپ کلی کے پاس جائیں 200 روپے زیادہ دیں اور آپ کو ٹکٹ مل جاتی ہے. پھر آپ لیبر کا بھی دیکھیں. آپ کے اتنے لیبر جو ریلوے کے ہیں وہ سعودی عربیہ میں کام کر رہے ہیں اور تنخواہیں لے رہے ہیں پاکستان کی گورنمنٹ سے. تو یہ آپ ایک اس پر نہیں آپ پڑھ سکتے. آپ کا سارا معاشرہ ہی ایسے
बना हुआ है। बिल्कुल ठीक कह रही है मोहतरमा। मैं एक नंबर 2 में आपको ये भी कहूंगी कि देखिए, एक हाथ से ताली नहीं बजती है, और ये सारा कुछ एक मलबे में ना आप डाल दे। और ये जिस बंदे ने फोन किया था आसिफ जरदारी के बारे में, आई एम नो फैन, मैं उनकी कोई सपोर्टर नहीं हूँ, भाई ये बहुत बुरी बात है कि हम कुत्तों की तरह उनकी पूरी फैमिली तो आपने मार दी है, अब इनको भी आप ड्रैग कर लें। अच्छा मोहतरमा, ऐसी बात है कि आपने जहां फोन काट देनी चाहिए था, आपने जहां ये कॉल सुनी वहां हमने इस बात की मजम्मत भी की, और हमारे आप नाजरीन हैं, आपके लोग हैं, तो वही मैं कहती हूँ, फौजी आते हैं, वो मार मूर के सारों को चले जाते हैं, उनको कोई ट्राई भी नहीं कर सकता, ना कुछ कर सकता है, और सियासतदानों को एटलीस्ट मार धार के सूली पर चढ़ा के चले जाते हैं ये लोग। अच्छा, शायद आपने देखे फ्रॉम शेख रशीद जो इतनी बातें करते हैं, जो दूसरे थे उन्होंने जाके रेलवे की जो कैरेजेस ली चाइना से, वो इतनी बड़ी थी कि हमारे प्लेटफॉर्म्स पर नहीं आई। मेरी बहन, मैं समझता हूँ आपके पास भी माशाल्लाह इस हवाले से काफी नॉलेज है, लेकिन आपकी पहली बात की वजाहत करना जरूरी समझते हैं कि आप ये देखिएगा कि हमारे पास कोई भी जो हमारा नाजर जो हमें कॉल करता है, हम उसकी पूरी बात सुनते हैं ताकि वो ये महसूस न करे कि हमने उनकी कॉल काट दी। बच्चे, ये तो मतलब नहीं कि आप बैठ के गालियां सुनाए लोगों को, नहीं हम बिल्लियों की। ये देखिए, हमने इस बात के ऊपर बुश प्रेसिडेंट आपने कितना हेट करते थे लोग, आपने एक बात कही है, 2 इलेक्शन के बाद उनको हराया, तो हमारे लोग ये समझते ही नहीं है। हमारी एक बात जरा मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूंगा, जैसे आपने कहा कि कुल्ली ये करते हैं वो करते हैं, कल का आपने शायद हमारा प्रोग्राम नहीं देखा, कल हमने सबसे पहले हमने यही बात की है कि अगर आप रेलवे स्टेशन रिजर्वेशन पर जाएं तो वहां करप्शन हो रही है, वो गवर्नमेंट तो नहीं कर रही है, और अगर आप प्लेटफॉर्म पर चले गए तो वहां टिकटें बिक रही हैं। ये सिर्फ 1-2 आदमी का बदलने का नहीं है, हम भी यहाँ डील करते हैं। कराची से मैं कॉल कर रही हूँ, मैं कहती हूँ नीचे से आप दर्जी के पास जाएं, वो कहता है कारीगर तो काम ही नहीं करना चाहता, और ये आपकी बात नहीं मैं कर रही हूँ, कहते हैं जी 2 हर वक्त तंग करते हैं कि एब्सेंट, या मेरी माँ बीमार हो गई, चाचा बीमार हो गई। ये आपके माशरे में पता नहीं क्या लानत आ गई, नो वन वांट्स टू वर्क। आप ठीक कह रहे हैं कि हमें हुकूमती पहलू, हमें सिर्फ हुकूमती ठीक होंगे, अपना अपना करें तो फिर जाके ये मुल्क ठीक होएगा। दूसरों को गालियां दे दे के हम पागल हो जाते हैं, या दूसरे मुल्कों को करते हैं, वो मुल्क उन्होंने अपने आप को बना के हमारे ऊपर हावी हो गए, हम लोग यहाँ से भागते हैं उन मुल्कों में, उनको गालियां भी देते। तो हम अपने आप को ठीक करें पहले, तो फिर ही हम दूसरों पर उंगलियां उठा सकते। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग जी। बहुत शुक्रिया जी, आपने कॉल की, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। आपके जज्बात और एहसासात को हम महसूस करते हैं, और इसीलिए मैंने और कैसर साहब ने अपने तमाम जो नाजरीन है उनसे ये दरखास्त की है कि बराए मेहरबानी, बराए मेहरबानी, बराए मेहरबानी इखलाक से गिरी हुई कोई बात ना कीजिएगा, क्योंकि आप एक सुलझे हुए लोग हैं और सुलझेपन का मुजाहरा करें। जी फैसल साहब, बात हो रही थी ये मामलात के ऊपर। एक्चुअली बात तो ये है कि हम बात कर रहे हैं कि सियासतदान किसी एक को तो हम पॉइंट आउट कर नहीं रहे हैं। जी बिल्कुल, हम ये नहीं कह रहे हैं कि रेलवे का दिवालिया जो है वो जरदारी ने कर दिया। जी जी, हम ये नहीं कह रहे हैं कि रेलवे का दिवालिया जो वजीर आजम साहब ने कर दिया, शहबाज शरीफ ने कर दिया, या फलां बंदे ने। हम तो किसी को पॉइंट आउट कर ही नहीं रहे हैं। पहली बात तो ये है कि रेलवे का हम तो बात कर रहे हैं कि रेलवे दिवालिया हो रहा है, दिन ब दिन नीचे चला जा रहा है। और हमने ये नहीं कहा कि ये बदतरीन सूरत हाल जो है वो आज पैदा हुई है। हम तो ये आप जो जितनी आप इंफॉर्मेशन लेकर आए, ये तो आप लेकर आए हैं जब पहले दिन ट्रैक रखा गया था, उस दिन से आपने हेनरी से काम शुरू किया। आपने तो पहली हमारी रिपोर्ट जो कल शुरू हुई है वो यहीं से शुरू हुई है कि जब पहला ट्रैक, पहला कदम रखा गया रेलवे के लिए, उस दिन से आपने ये रिपोर्ट कराची से कोटड़ी तक शुरू हुआ है। उसके बाद लेकिन एक बात और है ना, आप देखें कि बरतानिया के दौर में जो ट्रैक रखा गया, क्या आज भी वही ट्रैक चल रहा है ना? वहां पर कोई दूसरा ट्रैक तो नहीं लगा दिया गया। अब यहाँ पर कितनी मॉडिफिकेशन की है, और उसके बाद डबल ट्रैक किया, ट्रैक चेंज हुए, इधर से उधर आ गया, उधर से इधर आ गया। मॉडिफिकेशन तो इतनी नहीं हो सकी फैसल साहब कि आज तक इन लोगों ने, हमारी जितनी गवर्नमेंट्स आई हैं, क्या किसी भी गवर्नमेंट ने
یہ جو پھاٹک لگے ہوئے ہیں ان کو سیکیور کیا آج تک؟ اچھا ہاں، آپ نے پھاٹک کی بات کی ہے تو کیسے صاحب بتاؤں کہ میں اپنی یہ جو ہماری بہن جو کراچی سے فون کر رہی تھی، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارا پروگرام دیکھا اور اس کے بعد کراچی سے انہوں نے ہمیں فون کیا کہ آپ نے جو پھاٹک کی بات کی، اس وقت بھی ہزاروں ایسے پھاٹک ہیں جس پر پھاٹک والا موجود نہیں ہے. ہمارا سگنل کا نظام جو ہے، بات کر رہا ہوں، ہمارا سگنل کا نظام، وہ جو انہوں نے بات کی اس کو میں بالکل ایگری کروں گا کہ آپ کا جو چھوٹا عملہ جو لیبر ہے، اگر اوپر والے افسران کرپٹ ہیں تو لیبر بھی کام نہیں کرتی. آپ دیکھیں کہ ہر چوتھے دن جو ہے نا یہاں مغل پورا ورک شاپ ہے، سگنل ورک شاپ ہے، دوسری ورک شاپیں ہیں، یہاں سے تمام کا تمام عملہ جو ہے نا وہ باہر تاج کھیل رہا ہوتا ہے. اور وہ لوگ جب دیکھیں، ایک اور بات ہے اس کی ریلوے کی تباہی اور بربادی کی، ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اس سے ایگری نہ کریں، لیکن یہ میری نظر میں یہ ہے کہ جب سے ریلوے میں یونین بنی ہے نا، اس یونین نے مکمل طور پہ کسی بھی جگہ جہاں یونینیں ہوتی ہیں نا بیڑا غرق کر دیتی ہیں. وہ لوگ جو ہیں وہ یونین والے جو ہے نا اپنے مفادات لینے کے لیے وہ افسروں کو بلیک میل کرتے ہیں، اور اس کے بعد جس طرح وہ ہماری بہن بتا رہی تھی کہ 10-10 دن وہ ڈیوٹیوں پہ نہیں آتے، اپنی مرضی کے TADA لگواتے ہیں. اور کل جو آپ نے بات بتائی تھی نمبر ٹانگنے والی، کہ وہ نمبر ٹانگتے ہیں اور نمبر ٹانگنے کے بعد چلے جاتے ہیں، تو یہ کہاں جائیں گے ہم لوگ؟ ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر ہے، ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی، کون سا بات کریں گے جی؟ سر جی جی بولیے. اگر جیکما آباد سے لاڑکانہ تک ریل چلتی تھی 4 سال سے بند ہے. جیکما آباد سے لاڑکانہ؟ جی ہاں، جیکما آباد سے لاڑکانہ سر. کتنے عرصے سے بند ہے؟ 4-5 سال سے سر. تو لاڑکانہ تو بے نظیر بھٹو کا علاقہ ہے، وہ کیسے بند کر دی انہوں نے؟ ادھر سے شارٹ کٹ جاتی ہے، ادھر سے چانگ، چاچڑ، شراز کوٹ، نہیں 4 سال سے بند ہے. جی ہاں سر، 4 سال سے بند. اچھا، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب سے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی ہے اس وقت سے یہ ٹرین بند ہے؟ مشرف دور میں یہ ٹرین چل رہی تھی؟ نہیں، اس ٹائم سے بھی پہلے سر. اس سے پہلے کی بند ہے؟ جی سر. کوئی وجہ ضرور. بہت بہت شکریہ آپ کا اس بات. کیسے سب اس کے بارے میں ضرور ہمیں انفارمیشن رکھنا چاہیے تھی، ہمارے پاس نہیں ہے. ہم شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ نے یہ ایک ایسا پوائنٹ سامنے رکھا ہے. اسی لیے ناظرین ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کسی بھی قسم کی کوئی ہمارے اس ادارے کے حوالے سے جس کے خلاف یا جس ادارے کی ہم جو کرپشن ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہوں، اگر آپ کے پاس کسی قسم کی کوئی انفارمیشن ہوا کرے تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں. ہمیں بھی بہت ساری باتوں سے ہم لا علم ہوتے ہیں، لیکن آپ کی محبت اور آپ کی توجہ کے ساتھ ہمیں بہت ساری باتوں کا علم ہوتا ہے اور آگاہی ہوتی ہے. جی فیصل صاحب، بات ہو رہی تھی مختلف سیاستدان جنہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. اب بات یہ ہے کہ ہم کسی ایک سیاستدان کا نام نہیں لے رہے کہ وہ سیاستدان کون ہے. وہ سیاستدان پیپلز پارٹی کے بھی ہیں، وہ سیاستدان نون لیگ کے بھی ہیں، وہ کاف لیگ کے بھی ہیں، وہ مختلف اور جماعتوں کے بھی ہیں. اب اس میں صرف ڈفرنس یہ ہے کہ کچھ جماعتوں کے لوگوں کی ریشو زیادہ ہے، کچھ جماعت کے ریشو کم ہے. اگر پیپلز پارٹی کے 10 ہیں تو ہو سکتا ہے نون لیگ کے 8 ہوں، یا ہو سکتا ہے نون لیگ کے 12 ہوں. یہ اس طریقے سے ہے، لیکن ہیں سبھی جماعتوں کے لوگ. یہ نہیں ہے کہ کسی ایک جماعت کے بندے نے. اور وہ لوگ پیچھے بیٹھ کے پشت کر رہے ہیں. اچھا، ایک اور چیز فیصل صاحب آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ریلوے ٹریک، آپ مغل پورے والا ٹریک دیکھیں، اس ٹریک کے ساتھ ساتھ آپ جائیں تو ایک پوری کالونی آباد ہو گئی، اور ایک کچھ لائنیں ایسی ہیں جہاں لائنوں کے درمیان مکان بنا دیے گئے ہیں، کیونکہ وہاں سے وہ پہلے مال گاڑی جایا کرتی تھی. وہ مال گاڑی کا سسٹم وہاں سے بند ہوا، لوگوں نے اس ریلوے ٹریک کے اوپر جو ہے قبضہ جما لیا. اور یہ قبضہ گروپ جو ہے یہ بڑے شاہانہ طریقے سے وہاں پہ قبضہ گروپ ہی نہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت آپ کی تمام ورک شاپیں جو ہے نا وہ بند ہو رہی ہیں. اس کی وجہ صرف یہ کہ خام مال، ایون کہ آپ کے پاس جو ڈبے تھے، ہم کسی کا نام نہیں لیتے لیکن ہر شخص کی زبان پر یہ کہ پورے کا پورا لوہا جو تھا، لوہے یعنی جو آپ کا اس میں کس نے خریدا، وہ کس نے خریدا 1.5 نہیں، آپ نام لے لیں، آپ کو نام کا تو آپ. اس کے بعد پٹڑیاں پوری غائب ہو گئیں، ریلوے کے انجن غائب ہو کے فیکٹریوں میں چلے گئے. اور وہ تو اب وہ یہ ایک فاؤنڈر آپ کہنا چاہ رہے ہوں گے، ایک فاؤنڈری تھی، فاؤنڈری کے اندر ایک بہت بڑا وہ بنا ہوتا تھا جس کے اندر پورا کا پورا انجن، لائنیں، سب کچھ ٹریک شریک وہ ہضم ہو جایا کرتا. آپ دیکھیں نا کہ شروع سے لے کر اگر آج تک دیکھیں تو جو بھی آیا نا اس نے لوٹا ہے. ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر ہے، ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی، کون سا بات کریں گے؟
سر محمد شریف منڈی بہاولدین سے. جی شریف صاحب بات کیجئے. جی آپ اچھے ماشاءاللہ بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں. تو کچھ گزارش میں بھی کرنا چاہتا ہوں. فرمائیں فرمائیں جناب. جی اور یہ جو ریلوے کی آپ بات کر رہے ہیں کہ بدحالی. جی بولتے رہیے. ریلوے جی تو یہ سارے میں آپ کو اپنے شہر کی بات بتاتا ہوں. مجھے کافی انٹرسٹ ہے ریلوے میں. سر جلدی جلدی بتائیے. شہر منڈی بہاولدین میں تقریباً صبح دن اور رات میں 18 ٹرینیں چلتی ہیں. وہ جو اب بند ہو کر 3 یا 4 رہ گئی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ جی اس کی کیا وجہ ہے؟ جی اس کی وجہ کیا ہے؟ اور میں وہی تو دکھا رہا ہوں نا. وہی آپ لکھا ہے بدحالی کا ذمہ دار کون. تو سر ہمارے ہم اسٹیشن کے قریب رکھتے ہیں. ہم سار لگا رہے ہیں منڈی بہاولدین کی مہنگا کمپنی. جی کم از کم 30 لاکھ روپے ہیں. ٹھیک. جی چلو 29 لاکھ روپے خرچہ نکالتے کیا ریلوے کو 1 لاکھ روپے بھی نہیں بچتا. ٹھیک ہے جی. اچھا پھر ہمارا ایک شہر چھوٹا سا دیہاتی ٹائپ, شاید آپ کبھی آئے ہوں. وہاں پہ باہر ریلوے کے ملازم میں وہ غالباً لائن کٹ گئی ہے. صورتحال کچھ اس طرح سے فیصل صاحب یہ دیکھیں کہ 18 کہہ رہے تھے جی چلا کرتی تھی 24 گھنٹوں میں آنے جانے کے حوالے سے 18 وہاں پر ٹرینیں تھیں, لیکن جو اب 3 ٹرینیں رہ گئی ہیں. تو ریلوے کی بدحالی کا ذمہ دار اس کے بعد پوچھنا تو بنتا تو نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہمیں پوچھنا چاہیے. ناظرین ہمارا پروگرام کڑوا سچ ابھی جاری ہے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہم پھر حاضر ہوں گے. جائیے گا مت, ہمارے ساتھ رہیے گا.